قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کو کھلا رکھا ہے۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہ مے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ واجب الاحترام برادران اسلام، معزز محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، برادر محترم حضرت اقدس حضرت مولانا میاں رشید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ دی پرخلوص اور محبت بھری دعوت دے، اللہ تبارک و تعالی نے توالی زیارت اور ملاقات دا شرف نصیب فرمائے۔ صحیح پروگرام دے اشتہار دے اتے جڑا عنوان ہے وہ عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا معنی ہوندے نبی دا طریقہ، نبی دی سیرت، نبی دے زندگی دے احوال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کیویں گزارے، رمضان کیویں گزارے، نماز کیویں پڑھیے، روزہ کیویں رکھے، حج کیویں ادا کیتے، ہمسائے نال سلوک کیسا رہے، ازواج مطہرات نال زندگی کیویں گزریے، این پوری نبی دے طریقے کو، نبی دے احوال کو سرنن نبی دی سیرت۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت لمبا اور وسیع عنوان ہے، میں کوشش کرے سا ہی عنوان دے اندر رہنے ہوئے چند اپنے معروضات تمہارے سامنے رکھاں تاکہ تساں اساں آمن والے فتنے کنوں محفوظ رہ بنے۔ کیونکہ جی میں آج کل تساں دے دو کاشتکار ہو، زمیندار ہو، نمیاں بیچدہ ورائٹیاں آمدین، یہ تبدیل کیوں تھی نین بیچدہ ورائٹیاں بھی وہ پرانی تھی گئی ہے، وہ فلاں بیماری زیادہ اثر کریں دیئے، یہ نمہ بیچ آگے ہی ہوتے بیماری اثر بھی کریں دی۔ آج کل نمی بیماری آئی پئی ہے، کڑنک دے وچ سٹا ہے، سٹے دے وچ دانا کوئی نہیں، مختلف قسم دیا بیماریاں انسان دے جسم وچ ہی آویں، انسان دے مال وچ بھی آویں، فصل وچ بھی آویں۔
ایمانی لحاظ نال انسان دے واسطے مختلف فتنے دی شکل دے اندر لوگ موجود ہیں جڑے انسان دے عقائد کو خراب کریں، انسان دے اعمال کو خراب کریں۔ اُن دے وچ ضروری ہے کہ علماء کرام ہمیشہ دی طرح آج بھی امت دی رہنمائی کریں تاکہ امت آمن والے بیمارے اور فتنے کے نو محفوظ رہ بنے۔ الحمدللہ اساں اہل السنت والجماعت احناف علماء دیوبند نال تعلق رکھے نو اور یہ لوگ ساکو فخر ہے۔ میں ہوں نسبت نال شعبان اور رمضان کے حوالے نال چند گزارشات اپنے عرض کرے گا۔ یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور معمول جیملے رجب المرجب دا چاندر ڈسے آپ ایک دعا منگتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ساری زندگی دے اندر، ساری صحت دے اندر برکت نصیب فرما، رجب دے مہینے وچ بھی، شعبان دے مہینے وچ بھی، و بلغنا رمضان اور ساکو رمضان المبارک نصیب فرما۔ ایک ایسی دعا ہے جیڑی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آمن والے ہر امتی واسطے کہ خود منگی ہے کہ میرے امتیوں، رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں، کہ او مہینہ جنہیں پامن واسطے، جن کو حاصل کرن واسطے میں محمد نو مہینے پہلے دعا شروع کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رجب کو باقی مہینے تے ایویں فضیلت حاصل ہے جویں قرآن کو باقی کتابیں تے فضیلت حاصل ہے، شعبان کو باقی مہینے دے اتے ایویں فضیلت حاصل ہے جویں میں محمد کو باقی نبیوں تے فضیلت حاصل ہے، رمضان المبارک کو باقی مہینے دے اتے او فضیلت حاصل ہے جویں اللہ کو ساری کائنات تے فضیلت حاصل ہے۔ شعبان المعظم کنوں پہلے رجب المرجب دا مہینہ ہے۔ رجب المرجب اشہر حرم دے وچوں ایک مہینہ ہے۔ قرآن مجید دے اندر اندے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ نے 12 مہینے بڑھائے، 12 مہینے وچوں 4 مہینے منہا 4 اشہر حرم، 4 مہینے ایسے ہیں جڑے باقی مہینے دی وچوں زیادہ احترام والے ہیں۔ ادا اے معنی نہیں کہ باقی مہینے احترام دے قابل کوئی نہیں، مطلب یہ ہے کہ باقی مہینے بھی قابل احترام ہیں، یہ 4 مہینے انہیں کنوں زیادہ ہیں۔ انہیں وچوں ایک مہینہ رجب المرجب دا ہے، دوسرا مہینہ ذی القعدہ دا ہے، تیسرا مہینہ ذی الحج دا ہے، چوتھا مہینہ محرم الحرام دا ہے۔ یہ رجب بھی اشہر حرم میں چمدا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کیا پیارے پیغمبر دے دور کنوں بھی پہلے انہیں 4 مہینے دا احترام موجود ہے۔ مسلمان احترام کرے دا، کافر احترام کرے دا، یہودی احترام کرے دا، عیسائی احترام کرے دا۔ احترام کرن دا مطلب کیا ہے؟ اگر پہلے زانی زنا کرے دا جیولے اے مہینے آمن زنا چھوڑنے وے، اگر چور ہوئے چوری چھوڑنے وے، ڈاکو ہوئے ڈاکہ چھوڑنے وے، حتیٰ کہ عبادت کرن دی نیت نال، اللہ دے ای حکم دی تعمیل دی نیت نال، انہیں مہینے دے احترام دے پیش نظر سفر بھی چھوڑنے وے نہ، رجب آوے خارج پہ بنین جیملے رجب دا چندر ڈسے لوگ پھیل بنین، کوئی اپنی تجارت دے، کوئی کاروبار دے، کوئی کہیں غازلال، کوئی کہیں غازلال علاقے میں پھیل بنین۔ شعبان دا معنی پھیل بننا، متفرق تھی بننا، چونکہ رجب دا مہینہ اشہر حرم دا لوگ خارج پہ بنین جیملے
چودہ چندر ختم تھی ویہا شعبان آویہا لوگ پھیل ونجن ہا این وجہ کہ این مہینے دا نام بھی شعبان ہے یعنی پھیل ونجن والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما سیدہ عائشہ فرمیدن ما رأیت اکثر منہ صیاما فی شعبان کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر رہی ہاں رمضان دے اندر تا آپ روزے رکھیں دے ہن فرض ہن لیکن رمضان تو علاوہ باقی 11 مہینے وچوں کئی مہینے دے اندر اتنا روزے کثرت نال نہ رکھیں دے ہن کہ جتنا روزے شعبان اس کثرت نال رکھیں دے ہن حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا شعبان دے روزے رکھے نہیں حضرت عمران عرض کی یا رسول اللہ نہیں میں نہیں رکھ سکیا آپ نے فرمایا شعبان دا آدھلواں روزہ رکھی شعبان دے درمیانے نہیں دا روزہ رکھی یعنی 15 شعبان دا میں عرض کی یا رسول اللہ کوئی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے عمران رمضان گزار جب رمضان گزر بجے عید تو بعد ہی ایک روزے قضا دے بدلے تو 2 روزے رکھی یعنی شعبان دے اندر روزے آپ کو اتنا محبوب ہیں کہ آپ صحابی کو فرمیدے پہ شعبان اگر ایک نیوی رکھ سکیا تو شوال روزے رکھی کیوں میرے محبوب نے ارشاد فرمائے شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ شعبان میں محمد دا مہینہ ہے رمضان میرے اللہ دا مہینہ ہے اور محمد دے مہینے وچ کیا کرنا چاہیے میرے محمد نے روزہ رکھے ساکو بھی روزے زیادہ رکھنے چاہیے نبی فرمائے شعبان و شہری شعبان میرا مہینہ ہے رمضان اللہ دا مہینہ ہے مسلمان کو چاہیے ہے شعبان روزے بھی رکھے مسلمان کو چاہیے ہے نبی دے مہینے دا حیا کرتے نبی دے مہینے کو یاد کرتے نبی دے مہینے دا لحاظ کرتے جی میں اللہ دے مہینے میں روزے رکھے نہیں میں شعبان دے اندر بھی روزے بھی رکھے اور نبی دی ذات کو یاد کرتے انہوں نے درود شریفی زیادہ پڑھے شعبان و شہری ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بین لا لیتے آپ نے فرمایا اذا بقی نصف من شعبان لوگوں میں محمد کا شعبان دے اندر کثرت نہ روزے رکھے نا زیادہ روزے رکھے نا کہیں ملے پورا مہینہ بھی روزے رکھ چھوڑے نا کہ شعبان اور رمضان کٹھے رلوے میں کوئی دہاڑا نہیں چھوڑے نا لیکن تمہارے واسطے حکم یہ ہے اذا بقی نصف من شعبان جہاں ملے 15 شعبان کا دہاڑا گزر بجے تو آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں فلا تصوموا دوسرا روزہ نہ رکھا ہے کیونکہ اللہ دی رحمت میرے نال ہمیشہ شامل حال رہتی ہے ہوا یطعمنی اللہ میں کو کھویندا بھی ہے ویسقینی اللہ میں کو پلیدا بھی ہے غیب نال مدد کرے دے تواڈے اندر وہ طاقت نہیں یہ ہو سکدے دوسرا شعبان دے آخری 15 دہاڑے روزے زیادہ رکھو تواڈے جسم دے اندر کمزوری آ وجے پانی دی کمی آ وجے لیکن خیال کرا ہے 15 شعبان تک روزے رکھا ہے ان بعد نہ رکھا ہے کیونکہ یہ نفلی روزے ہیں او نہ ہوئے نفلی روزے رکھے نے فرض روزے چھوڑ دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے احسو ہلال شعبان لتعظیم رمضان لوگوں شعبان دے دہاڑے گنے کرو او نہ ہوئے تسکنو رمضان دا کوئی دہاڑا کوئی روزہ چھوٹ وجے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کی کرے سویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو الصوم افضل بعد رمضان کہ رمضان المبارک تو بعد اللہ دے رسول کیڑے مہینے میں کیڑے دہاڑے میں سب کو روزے رکھنا افضل ہے میرے نبی فرمائے صیام شعبان لتعظیم رمضان رمضان المبارک کی عظمت کے پیش نظر رمضان کو علاوہ باقی مہینے میں جو سب کو افضل روزے شعبان المعظم دے روزے رکھنا رکھے سو روزے انشاءاللہ یہ شعبان کا مہینہ ہے یہ اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل روزے زیادہ رکھنا ہے بل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک رات دیتی ہے جڑی رات کو شب برات آکھا ہے اور چونکہ ہم گزر گئی ہے میں انہوں نے زیادہ باس نہیں کرے گا صرف اتنا عرض کرے سا عمومی طور پہ ہر انسان کوشش کرے دے کہ میں شعبان المعظم دی 15 دی رات کو صلاۃ و تسبیح ادا کرا لیکن وہ تسبیح یاد نہیں کرے گا
بلو امام کی تلاش چندے کہ کوئی امام ملے جڑا صلاۃ التسبیح پڑھاوے تے میں اندے پیچھے پڑھا. یاد رکھا ہے نفل نماز ہے، نفل نماز کی جماعت کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ تسبیح والی نماز ہے. اگر ایک انسان امام دے پیچھے کھڑے تو تسبیح پڑھتا ہی نہیں تو یہ صلاۃ التسبیح ادا نہ تھی سے. یہ وجہ کہ وہ صلاۃ التسبیح کے لیے پڑھی کرو. لیکن میں اگر 15 شعبان کو نہیں پڑھ سکے یا پڑھ سکے ہو تو بعد اس پڑھن واسطے میں ایک طریقہ مختصر طور پہ دسا دینا تاکہ ہن بھی تسا پڑھ سکو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے ابن عباس صلاۃ التسبیح کو روزانہ پڑھیا کر، نہ پڑھ سکے ہفتے میں پڑھ کے دا کر، نہ پڑھ سکے مہینے میں پڑھ کے دا کر، نہ پڑھ سکے سال میں پڑھ کے دا کر، نہ پڑھ سکے زندگی ایک دفعہ ضرور پڑھی، اللہ تیری زندگی کے سارے گناہ کو معاف فرما چکے. وہ تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیح 4 رکعت دے اندر 300 بار پڑھی دی ہے، ایک رکعت دے اندر 15 دفعہ پڑھی دی ہے. مجھا طریقہ مختصر سمجھ گئے لو. اللہ اکبر کرتے اسا ہاتھ بدے سو نماز والی کا ہاتھ کی تھا بدلے ناف دے تلو دنی دے تلو. بعض لوگ دنی دے اتے بدی کرے ہونا، یہ خلاف سنت ہے. ابو داؤد شریف دے اندر ہم دے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ان من سنت الصلاۃ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ. سنن ابی داؤد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت کہ نماز دے سنتے وچ سنت ہے اپنے سجے ہاتھ کو کھبے ہاتھ تے رکھتے دنی دے تلے نماز وچ بدنا. یہ سارے پیغمبریں دی سنت، ایک نہیں سارے پیغمبریں دی. سیدنا علی فرمائے ثلاث من اخلاق الانبیاء، 3 چیزاں تمام نبیوں دے اخلاق کی شامل ہیں. پہلی چیز تاجیل الافطار، افطاری جلدی کرنا. جب میرے ٹائم تھی میں نے افطاری کر لو. اے نہیں بھی مؤذن تحالی اذان نہیں دیتی میں افطاری کیوں کراں، میں تحالی مقام پہ نہیں پہنچا افطاری کیوں کراں. جب میرے ٹائم تھی کہ افطاری کر لو. وتاخیر السحور، سحری آخری ٹائم وچ کھاؤ. لیکن یہ اے مطلب نہیں کہ اذان ویلے بھی کھاؤ پیو. کچھ ساتھی کچھ لوگ دیہاتے میں یا شہر دے اندر بہتے وہ اندازے تے گیس لینے حالی تا ساری اذان نہیں تھی، حالی تا وہ بھی مسجد دی تھئیے وہ بھی مسجد دی تھئیے، حالی تا اذان تھی دی پئیے. یاد رکھا ہے جائے ملے رات ختم تھی وے دیہی شروع تھی وے وہ کو آدن صبح صادق. صبح صادق ہونے کا مطلب ہے کہ رات ختم تھی چکی ہے، صبح صادق دیہی شروع تھی گئے. ہون بھی فجر دی اذان آکھو. اگر صبح صادق کی پہلے فجر دی اذان آکسو اذان جائز کو نہیں، اذان بلا نہیں کو سے. اگر صبح صادق دا ٹائم تھی گیا تے تسا بلا اذان شروع تھی گئی یا نہ تھی. صبح صادق دا ٹائم تھی وجہ تے تسا ایک گرام کھادا چا، ایک پانی دا ایک گھٹ پیتا چا، لسی پیتی چی، چاہ پیتی، یہ تسا جان بوجھتے کھمدے پیتے پیو تواڈا روزہ نہ تھی سی. کیونکہ تسا نیج کھادا نیج پیتا. جیڑا روزہ دار نیج کھاوے پیوے ان دی نماز ادا روزہ جائز کوئی نہیں، کیونکہ وہ نیج کھاون پیون دا روزہ توڑ دے. یہ ان کا مرضی روزہ توڑو. 2 منٹ 4 منٹ دی گال ہوندی ہے، حالی وہ بھی اذان تھی دی پہ جلدی تھی جلدی کرو اذان تھی دی پہ. اذان اگر تھی دی پہ ٹائم تے تسا کھمدے پیو تو روزہ کہنی. اگر اذان پہلے تھی دی پہ تو اذان جائز. نمبر 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی فرمایا 3 چیزیں سارے نبی نہ سنتا ہے اخلاق ہیں. جلدی افطاری کرنا، سحری دیر نہ کھانا. تیسری چیز جی حضرت علی فرمایا سارے نبیوں کے اخلاق شامل ہے وہ ہے وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ. اپنے سجے ہاتھ کو کاٹ دے کھبے ہاتھ تے رکھ دے. نماز کے اندر دنی دے تلو رکھنا، ناف دے تلو رکھنا. یہ میرے محمد دی تمام نبیوں کے اخلاق شامل ہے، تمام نبیوں کی سنت ہے. کوئی شد عقل دے مریض ودے ہونے وہ آدم سے یہ تسا تا دنی دے تلو ہاتھ رکھیں دو. یہ جاہ تا پلیت ہے، یہ پلیت جاہ دے ہوتے تسا ہاتھ کیوں رکھیں دو بھئی؟ نہ تسا رسول دنی دے تلو جڑی جاہ ہے پلیت ہے. اگر یہ جاہ پلیت ہوئے فرض نماز دا پہلا ہی ہوئے جسم کا پاک ہونا. اگر جسم کا ایک وال بھی نہ پاک ہے وہ پلیت ہے تو نماز جائز کوئی نہیں. ایک ہی میں پلیت بن گئی. اگر پلیت ہے کے تک پلیت. میں ایک بندے کو پوچھا تو جو آدھی ہے جا پلیت ہے پلیت جاتے ہاتھ نہ رکھا کرو. یہ پلیت جا کے تک ہے وہ دنیا کی بلاتے کھولے تک. یہ جا پلیت ہے اتنا ہاتھ نہ رکھا کرو. میں کہ تو اتحیات پڑھنے میں لیکن
ستلے دے ہاتھ رکھے نہیں تو دادی گولے تک جا پلیتے ہوں ویلے جائز تھی ویندی ہے کیا میں جائز کوئی نہیں ذرا عقل کو ہاتھ مار جہاں کوئی پلیت نہیں ہوئی نمبر 2 اگر جہاں پلیت بھی ہوئے اللہ نے 2 ہاتھ بنائے سجا ہاتھ پاکیدہ کھبا ہاتھ پلیتی کو صاف کرنا استنجا کرنے نہ کہ صفائی کرنی ہے بلا بھی اسم اگر تیرے زبان نال آکھوں کہ جہاں پلیت ہے تو پلیت جا دے ہوتے ہاتھی تک کھبا رکھی کرتا ہوں تو این وجہ کہ جگہ کوئی پلیت نہیں ہوگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے سنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ نماز دے وچ اپنے سجے ہاتھ کو کھبے ہاتھ تے رکھ دے دنی دے تلو بدل یہ نماز دے سنتے بھی تو سنت ہے یہ پڑھتے ہاتھ رکھتے سبحانک اللہ پڑھنے سبحانک اللہ پڑھتے 15 دفعہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر انہیں بعد فاتحہ سورت انہیں بعد 10 دفعہ پڑھنی ہے کتنا پڑھ گئے 5ویں انہیں بعد رکوع دی تسبیح پڑھتے 10 دفعہ ولا پڑھنی ہے کتنے دفعہ پڑھ گئے 35 ولا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد آختے ولا کتنے دفعہ پڑھنی ہے 10 دفعہ یہ پڑھ گئے 45 ولا سجدے وچ بیٹھتے سجدے دی تسبیح پڑھتے 10 دفعہ ولا پڑھنی ہے یہ بن گیا 55 ولا سجدے کے اٹھی تے پہتے پڑھو 10 دفعہ یہ بن گیا 65 دوسرے سجدے وچ پڑھو 10 دفعہ یہ بن گیا 75 ہر رکعت وچ ایویں پڑھو گے یہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ شعبان المعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ شعبان میں محمد دا مہینہ ہے رمضان میں اللہ دا مہینہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے مہینے دے اندر اساں دو عمل کرنے ایک عمل روزہ جتنا زیادہ رکھ سکو دوسرا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا قرب حاصل کرنے واسطے آپ دی ذات مبارک دے اوتے درود شریف پڑھیں اور اے بھی سارا عقیدہ تے ایمان ہے اللہ دا ہر نبی اپنی قبر مبارک وچ حیات ہے زندہ موجود ہے کچھ لوگ کہتے ہیں عقیدہ قرآن کے خلاف ہے حدیث کے خلاف ہے نہیں حضرت مولانا نور محمد توسوی نبر اللہ عمر قدہ ترنڈا محمد پناہ دے رہن والے اللہ کو پیارے ہو چکے انہیں اپنی کتاب کے اندر 5 آیات مبارکہ نقل کی تھے جنہیں 5 آیات کنوں عقیدہ حیات النبی ثابت کی تھے کئی احادیث مبارکہ ہیں میں چند حدیثاں تمہارے سامنے رکھنا چاہنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتاب صحیح مسلم شریف پیارے پیغمبر نے معراج کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے فضائل کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ نے حدیث کے اندر یہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مررت بقبر موسیٰ لیلۃ اسری بی میں جڑی رات معراج تے ویلا پہ ہوں میں جتھے موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں نال گزریا ہوا قائم یصلی فی قبرہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کھڑتے نماز ادا پہ کرے دے ہن جڑا بندہ کھڑتے نماز پڑھتے وہ جیدہ ہوندے وہ حیات ہوندے وہ میت نہیں ہوتا آؤ دوسری حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مبارک رکھے آپ نے کفن مبارک لہے متھے تے پیشانی تے بوسا دیتے اور ایک جملہ ارشاد فرمائے لوگو جڑا بندہ اللہ دی پوجا کرے نا اللہ حی قیوم ہے جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پوجا کرے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت دے مہمان بن گئے تو شاید کئی لوگ سمجھ گئے حضرت ابو بکر کے دل نے بھی گواہی دیتی ہے مطلب کوئی آمن والا انسان اے سمجھے کہ میں جو آخری دن وہ فوت کی گئے انہیں بعد انہیں دے اندر کوئی حیات نہیں آئی زندگی نہیں آئی ہمیشہ واسطے انہیں دے موت تاریخ کی گئی ہے قبر دے وچ بھی موت ہے اور کوئی زندگی نہیں آخرت کے نو پہلے انہیں دے موت آونی ہے یہ وجہ کے نو فوراً حیات کا بھی اعلان کیتے کچھ لوگ موت کا اعلان پکئی بدل حیات کا اعلان چھوڑی بدل آؤ میں موت کا بھی قائل لیکن سارا علماء دیوبند کا عقیدہ ہے نبی دے اوتے موت آئی ہے کل نفس ذائقۃ الموت موت پر آکے لیکن موت کے بعد اللہ نے دوبارہ جسم وچ حیات پیدا کر دیتی ہے وہ حیات دے تعلق کے پیش نظر اگر کوئی بندہ اتھو درود پڑھ دے فرشتے چاہتے پہنچے دیں اگر کوئی بندہ پیارے پیغمبر دے روزے دے اوتے درود پڑھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود سن دیں آؤ سیدنا صدیق اکبر نے موت کے اعلان کے بعد حیات کا اعلان کیویں کیتے آپ نے پیشانی دے اوتے بوسا دیتے فرمایا فواللہ لا یذیقک اللہ الموت کین ابدا او لوگوں یہ عقیدے کو یاد کر گنو ہر
کو دوبارہ حیات کاری کا دیتی دے دیے اور سوالے دے جواب دے دے دوبارہ نعمت دی شکل دے اندر اکدو دے موت کاری کا دیتی دے دیے سوالے دے جواب دے بعد لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جبھی ایک دفعہ موت آ چکی ہے دنیا میں وہ آ چکی ہے انہیں بعد دوبارہ حیات مل گئی ہے فواللہ لا یذیق اللہ الموتین ابدا اللہ تو آپ کو دوسری موت نہ چکے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کے بعد حیات کا اعلان ای شکل کی تھی دوسری شکل آپ نے آخری وقت وصیت کی تھی تفسیر تبری تفسیر کبیر تفسیر ابن کثیر چاہتے رہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے وصیت کی تھی لوگوں جب میری روح دنیا کو پرواز کر بجے میرے جنازے کو چاہتے پیارے پیغمبر نے روز مبارک کے سامنے منتے رکھا ہے اور پیارے پیغمبر کو اکھا ہے یا رسول اللہ تھوڑا غلام آیا کرے اجازت منگدا پہ کٹھے سمن دی آپ نے فرمایا اگر اجازت منجے مل کٹھے سما دیواہے دفن کر دیواہے اجازت نہ ملے عام قبرستان بقیہ دفن کر دیواہے سیدنا صدیق اکبر کے جنازے کو چاہتے حضرت علی المرتضی حضرت عثمان غنی حضرت عمر فاروق باقی صحابہ نبی دے روضہ انور کے سامنے گئے بیٹھے رکھے نے اعلان کیتے نے یا رسول اللہ والا غلام ابو بکر آیا کرے کٹھے سمنڈی دفن تھی منڈی اجازت منگدا پہ پیارے پیغمبر دے روضہ انور وچوں آواز ہے آواز وہ دے دے جڑا زندہ ہو دے آواز اتھم ہوندی ہے جتا زندگی ہوندی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہی سوال دے جواب پیارے پیغمبر نے قبر مبارک وچوں آواز دیتی ادخل الحبیب الى الحبیب فإن الحبیب الى الحبیب مشتاق لوگوں پوچھ دے کیا ہو دوست کو دوست نل ملا لو دوست دی ملاقات دا خواہش مندے اتو میں کو عقیدہ مل جا ایمان مل جا کہ قبر دے اندر نبی زندہ ہے اے عقیدہ صرف ابو بکر دا نہیں ابو بکر دا بھی ہے کیونکہ وصیت کی تھی ابو بکر دا عقیدہ نہ ہویا وصیت نہ کرے کہ نبی کے لوگ پوچھا ہے کہ پوچھن دی وصیت دلیل ہے کہ ابو بکر دا عقیدہ کہ نبی قبر زندہ ہے حضرت عمر دا ای وصیت عمل کرنا عثمان غنی دا ای وصیت عمل کرنا علی المرتضی دا ای وصیت عمل کرنا چاہتے بجنا پوچھنا نبی دے روضہ انور وچ جواب آنا اے ایمان دی ایمان اور دلیل اور عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق کی اولاد ایک لاکھ 44,000 صحابہ دا ایو عقیدہ کہ پیارے پیغمبر اپنے روضہ انور وچ زندہ موجود ہیں سبحان اللہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ لوگوں میرے تے جمعہ والے دہاڑے زیادہ درود پڑھا کرو فإن صلاتکم معروضۃ علی حضرت اوس بن اوس راوی کہ نبی فرمائے جمعہ والے دہاڑے میرے تے زیادہ درود پڑھو پر درود میرے تے پیش کیتا دے قالوا یا رسول اللہ صحابہ کرام نے سوال کیتے یا رسول اللہ کیف تعرض صلاتنا علیک اسانا درود پڑھو تے کیویں پیش کیتا ویسے وقد علمتا تمہارا جس مٹی اچ مل گیا ہو سے صحابہ کرام نے یہ سوال دے جواب پیارے پیغمبر نے فرمایا شاید اس عام بندے تے قیاس کر دے سنو ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء اللہ نے زمین دے اوتے حرام کر دیتے اور نبی دے جسم کو کھاوے ابن ماجہ شریف دے الفاظ ہیں فنبی اللہ حی یرزق به اللہ دا نبی قبر زندہ بھی ہوتے رزق بھی دیتا ہے آؤ نسائی شریف کی حدیث ہے پیارے پیغمبر نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام اللہ نے زمین دے اوتے چلن پھرن والے فرشتے مقرر کر دیتے جتنا بھی کہ میرا امتی درود پڑھتے ہو چاہتے میں محمد دے روضہ انور کے آتے پہنچے ہیں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے رہتے درس حدیث لینے بیٹھے ابو یعلا دی حدیث پڑھیے کہ حضرت انس فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون اللہ دا ہر نبی اپنی قبر زندہ ہے نماز بھی ادا کریں گے وہ بندہ اٹھا وہ سوال کیتا حضرت چھوٹی جی کوٹھی ہوئے اندھاری گرمی سردی ہوندے اندر کہیں جیدے بندے کو ٹھاکرے ہو وہ جیدہ ہی مر ویندے تسا کیویں آدو کہ قبر والا بندہ تے نبی اپنی قبر زندہ ہوندے اوندا حصہ گھٹی جویں تے وہ بندہ مر ویندے
یہ سوال عام طور پر کریں دے نبی قبر عشقی میں زندگی ہے، عقل کے خلاف ہے، عقل نہیں منے دی۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ تو اپنی ماں دی پیٹ وچ کتنا عرصہ گزارے؟ وہ حضرت ماں دے پیٹ وچ میں 9 مہینے گزارے۔ فرمایا تیرے ماں دے پیٹ وچ پہلا مہینہ، دوسرا مہینہ، تیسرا تے چوتھا، یہ 4 مہینے عورت دے پیٹ وچ انسان دا بچے دا جسم بندا رہ گیا، اعضاء بندے، ہڈی بندی، ہاتھ پیر سر سارا بندا۔ جب 4 مہینے جسم مکمل تھی نے بعد اللہ پاک نے اندر روح ساڈے وہ جینا جاگتا بال جینا جاگتا انسان بن گئے۔ تے 5واں مہینہ گزارے، روح جسم نال بچہ ہمیں جیدا ہمیں تب اپنی ماں دے پیٹ وچ 6واں 7واں 8واں 9واں یہ 5 مہینے تو دادا بھی چھوٹی جی کوٹھی ٹھا کے تے بندہ کیویں جیندا رہے؟ تو اپنی ماں دے پیٹ وچ 5 مہینے کیویں جیندا رہی؟ نہ اتھا ہوا، نہ اتھا خون، نہ اپنا ہوا، نہ غذا، نہ خوراک، کوئی شے بھی کوئی نہیں، تو کیویں جینا رہے گی 5 مہینے؟ وہ دے اتھا اللہ دی قدرت ہے کہ اللہ پاک اتھا انسان کو جیدہ رکھے دے۔ حضرت مدنی فرمائے جڑا اللہ ماں دے پیٹ وچ بچے کو جیدہ رکھ سکدے، وہ اللہ میرے محمد کو بھی قبر جیدہ رکھ سکدے۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ معلوم مجھے سوال کہتے ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عمر مبارک 63 سال۔ پوچھنا تھا کہ ہن بھی تساں جینا جو آدھو شاید عمر 1400 سال ہو سے، پر عمر ہونی میں چاہیے دی۔ آپ نے پوچھے تیری عمر کتنا ہے؟ عمر کسی 40 سال۔ تو میں 5 مہینے جڑے ماں دے پیٹ وچ گزارے وہ بھی وچ گڑی نہیں۔ آگے سی کوئی نہ کہ گن تو آپ میری عمر 40 سال 5 مہینے وہ کیوں نہیں گنے دا؟ کسی ماں دے پیٹ والی جڑی بچے دی عمر ہوندی ہے وہ دنیا والی عمر وچ نہیں گڑی دی۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرمائے جڑی قبر والی عمر ہے وہ دنیا والی عمر نال بھی نہیں گڑی دی۔ اے تیرے دماغ وچ کہیں غلط خلش پیدا کیتی ہے۔ قرآن بھی عقیدہ حیات النبی دے ثبوت وچ ہے، حدیث بھی عقیدہ حیات النبی دے ثبوت وچ ہے۔ ای واسطے ای عقیدے اور ای ایمان نال شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، میرے نبی فرمائے شعبان میرا مہینہ ہے، یہ مہینے دے اندر روزے رکھو اور روزے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے اوپر درود شریف زیادہ پڑھو۔ دوسری چیز نبی دی سیرت دے عنوان نال رمضان شریف ہوندا وے۔ رمضان شریف دے اندر 2 عبادتاں سب تو اہم ہیں، بلکہ 3 عبادتاں۔ نمبر 1 روزہ، نمبر 2 صدقۃ الفطر اور نمبر 3 تراویح۔ روزہ، تراویح اور صدقۃ الفطر یہ رمضان المبارک دیا بہت اہم عبادت ہے۔ ویسے تو ہر عبادت ہوتی ہے لیکن یہ بہت اہم تے مشہور و معروف عبادت ہے۔ روزے وچ میں عرض کیتے میں ایک سستی جی عام پہن اذان ویلے کھاون پیون والی یہ سستی بالکل بند کر دو نہ تا روزہ نہ تھی سے۔ روزے دے فضائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ فرمائے الصوم لی وانا اجزا بی، روزہ میرے واسطے ہے، اللہ فرمائے میں خود ہی ان کی جزا دے سکتا۔ دوسرا مسئلہ جڑی عام طور دے اوتے اساں کوتاہی تے سستی کرے تو اور نماز تراویح دے اندر کرے، کوئی پڑھدے کہن سے اور سمجھ دوں ایک معمولی شے نفل ہے، پڑھو پڑھو نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں۔ اور کچھ لوگ پڑھن والے بھی 2 پڑھی ویندن، 4 پڑھی ویندن، 6 پڑھی ویندن، 8 پڑھی ویندن، 10 پڑھی ویندن، وہ سمجھدن شاید کوئی رکعتاں متعین نہیں، جتنا پڑھ کے تو اتنا ٹھیک۔ اگر یہ لوہیے ذہن کا غلط ذہن کو دور کرو۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، جی میں ظہر تو پہلے والا 4 سنتا مؤکدہ ہے، ظہر تو بعد والا 9 سنتا مؤکدہ ہے، فجر تو پہلے والا سنتا مؤکدہ ہے، مغرب تو بعد والا سنتا مؤکدہ ہے، عشاء تو بعد والا 9 سنتا مؤکدہ ہے۔ یہ پڑھن ضروری ہے، نہ پڑھن والا گناہگار ہے، سنت مؤکدہ چھوڑن والا گناہگار ہے، پڑھن ضروری ہے۔ ایویں نماز تراویح بھی سنت مؤکدہ ہے، ایکو پڑھن بھی ضروری ہے، ایدہ چھوڑن والا بھی گناہگار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوری زندگی نماز تراویح نہیں چھوڑی۔ باقی فجر دا 2 سنتا ہے، اگر کوئی بندہ ایک سنت پڑھ چھوڑے وہ سنت دا ثواب مل سے
ظہر تو پہلے 4 سنتے ہیں، کوئی بندہ 2 سنت پڑھ چھوڑے وہ کو نفل دا شاید ثواب مل ونجے لیکن سنت موقدہ دا وہ کو ثواب نہ مل سے۔ جی میں فجر دا سنت موقدہ متعین، ظہر دا متعین، عصر دا متعین، مغرب دا متعین، عشاء دا متعین، ایویں نماز تراویح دا رکعتاں بھی متعین۔ جی میں باقی سنت موقدہ وچ کمی کرن والا گناہگار، نماز تراویح دے اندر کمی کرن والا بھی گناہگار، جی میں باقی سنت موقدہ پڑھن ضروری، میں نماز تراویح دا بھی پورا 20 رکعتاں پڑھن ضروری ہے۔ تھوڑا پڑھ سو شاید نفل دا ثواب ملے، سنت تراویح دا ثواب بالکل نہ مل سکے۔ دوسرا سو 20 رکعتاں کتوں ہیں؟ یہ تو بس مول میں بڑھا چھوڑیں 20 رکعتاں بس ثابت کتوں کوئی نہیں۔ جی میں ہر نماز یا رکعتاں فرض بھی متعین ہیں، سنت بھی متعین ہیں، یہ بھی متعین ہے۔ یہ متعین کی میں جدو مثال عطا ہوئے اساں نمازہ کتنا پڑھ دو سنت نمازہ کتنا فرض ہے؟ 5 بولو بھائی 5 فرض ہے۔ نماز تراویح دے ترویح بھی 5 ترویح کہنو اکھینن ترویح اکھینن 4 رکعت پڑھتے تراویح دے 4 رکعت پڑھتے تھوڑی دیر واسطے آرام کرنا۔ جی میں سبانوں کوئی تسبیح پڑھی دے کوئی صلاۃ کوئی ہر ایک علاقے کا اپنا اپنا رواج ہے، لیکن یہ بھی مسئلہ یاد رکھا ہے 4 رکعت کے بعد بہتے شریعت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے کوئی خاص وظیفہ کوئی خاص عمل کوئی خاص دعا متعین نہیں کی۔ کوئی آ کے سبحان ذی الملک والملکوت سنت ہے، یہ سنت کوئی نہیں۔ یہ کئی بزرگ نے کہیں کو دسی ہے اور پاک یہ بھی ہے تسبیح تراویح ہے، تسبیح تراویح کوئی نہیں، نہ اللہ خاص کی تھی نہ نبی خاص کی تھی نہ صحابہ نے پڑھی ہے۔ یہ صرف تھوڑی دیر وقفہ کرنے آرام کرنے آسان وہ آرام دے اندر کلی کرن دی حاجت کر رہا ہو، چاہ پیمن دی حاجت کر رہا ہو، 2 رکعتاں بیا پڑھن چاہندو پڑھ گنو، حرم وچ طواف کرن چاہندو کر گنو، سمن چاہندو سم گنو، چیل سیدھی کرن چاہندو چپ کر کے بیٹھی ہو، کوئی مسجد شہم دی وہ پڑھ گنو، صرف وقفہ آرام ہے۔ یہ وقفے کو آدم ترویحہ 4 رکعت دے بعد 1 ترویحہ 8 دے بعد 2 ترویح ہے۔ جی میں 8 رکعتاں تھی سے 8 دے بعد باس ہوئی کو کیا سرن 2 ترویح ہے۔ 2 ترویح کو عربی دے اندر آدم ترویحتین 2 ترویح کو عربی دے اندر کیا آدم تراویح نہیں آکھے دیں۔ یہ جیرے لوگ آکھے دیں 8 تراویح یہ اپنا دماغی علاج کرانا عربی سیکھے دیں۔ عربی دے اندر کم از کم جمع دا جیرا سیغہ ہونے وہ 3 کے بولا گئے 2 ترویح دے ہوتے جمع دا سیغہ نہیں بولا گئے تراویح دا لفظ جمع ہے۔ جب یہ 2 ترویح آمیں نا اندھے واسطے لفظ جمع دا تراویح استعمال نہ تھی سے تسنیہ دا لفظ استعمال تھی سے ترویحتین 3 ترویح ہومیں 12 رکعتیں دے 16 رکعتیں دے 4 ترویح 20 رکعتیں دے 5 ترویح ترویح بھی 5 نمازہ بھی 5 جی میں نمازیں نہ رکعتہ متعین جی میں تراویح نہ رکعتہ بھی متعین۔ دوسری مثال فجر دے کتنا فرض ہیں 2 ظہر دے کتنا فرض ہیں 4 تے 2 6 تے عصر دے کتنا فرض ہیں 10 تے 3 مغرب دے 13 تے 4 فرض عشاء دے 17 تے 3 وتر 20 رکعت یہ سارے تے 24 گھنٹے دے فرض ہیں۔ اللہ نے ساکو 20 رکعت تراویح دیتی ہے کہ فرض بھی 24 گھنٹے دے بھی تراویح دی سنت بھی متا کہیں آدمی دے فرض دی رکعت وچ کمی پیشی تا اللہ تعالی رمضان المبارک دے صدقے تراویح دی رکعتیں کہ وہ کمی پیشی دور فرمانے سبحان اللہ۔ اور متا کوئی تو دماغی گالی ہیں عقلی گالی ہیں آؤ ترمذی شریف کھولو 8 رکعت تراویح دی حدیث دنیا کائنات دی کئی حدیث دی کئی کتاب وچ کوئی نہیں لیکن 20 رکعت تراویح دی ترمذی شریف دے اندر امام ترمذی لکھے کہ اساں اپنے شہر مکہ دے اندر پاتے ادرکت ببلدنا مکہ اساں مکہ دے اندر رہ گئے مکہ دے اندر سارے صحابہ تابعین یصلون 20 رکعتا والوتر کہ وہ 20 رکعت تراویح ادا کرے دے ہم علامہ رواحن عمر و علی کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کی نوی 20 رکعت تراویح مروی ہے انہیں بھی سنت دے ہوتے عمل کہے دے امام شافعی فرمائے آج بھی اساں دے دو مکے دے اندر بھی 20 رکعت ہیں مدینے دے اندر بھی 20 رکعت ہیں
یہ وجہ کہ رمضان المبارک دی یہ تیری مخصوص عبادت ہے. نماز تراویح کو کدی قضا نہ کرائے. یہ مختلف لوگ ہیں تراویح دے عنوان نال بے عنوان نال اج کل کچھ آ گئے اللہ اکبر ایک دفعہ سو اٹھے نا نماز دے وہ ادنا رکوع ویلے بھی ہاتھ اٹھاؤ, رکوع دے ونجن ویلے بھی ہاتھ اٹھاؤ, رکوع تو اٹھن ویلے بھی ہاتھ اٹھاؤ. سنت نماز دے اندر ایک دفعہ ہاتھ اٹھاؤ. یہ کیوں میرا وجہ کیا ہے ہاتھ اٹھاؤ کی؟ عام طور پر اتنی تھا اس وجہ میں پولیس کی تھی ریڈ کرے ڈاکے کے خلاف فوج ریڈ کرے انہیں کہ اسلحہ بک بن جاؤ اپنی گرفتاری دے میں کیا کرے نا ہاتھ کھڑا کرے نا یہ نا اپنا ہاتھ کھڑا کرے نا بھی اسا سرنڈر تھی گیو اسا کہ اسلحہ موقع اسا ہارے دوسرا جتنے اسا کالے حوالے جو کچھ سارے نال کرو ایویں گناہگار انسان باوضو کی بھی اللہ دی بارگاہ جاتے اپنے آپ دے ہاتھ کھڑے کرتے سرنڈر کرنے اللہ میں تیری رحمت دے حوالے میں گناہگار ہوں میرے کو معاف فرما دے. ہاتھ کرنا ہفتے کرنے کا مقصد یہ ہو گئے. اور جڑا بندہ فوجی دے سامنے ڈاکو کھڑے ایک دفعہ ہاتھ کھڑے کرتے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے تھوڑی دیر کرتے بلا بات 1 منٹ گزرے بات ہاتھ کھڑے بات 4 منٹ گزرے بات ہاتھ کھڑے. اور فوجیوں کو کیا سمجھتے بے وقوف ہے پاگل ہے بھی ایک دفعہ تیرا مقصد پورا تھی گیا جان چھپی ہاتھ کھڑے کر دیے تو سارے سرنڈر تھی گئے سارے حوالے تھی گیا. اللہ دے روبرو اللہ دی بارگاہ ہے جیسا انسان آتے اللہ اکبر آتے اپنے آپ کو اللہ دے حوالے کر دیتے. ہونوں دے بعد سا کو خشوع خضوع اختیار کرنا چاہیے. ایسا کو درس کی تو ملے آؤ 18ویں سپارے بھی آئے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ فرمائے او ایمان والے کامیاب ہیں جنہیں اپنی نماز خشوع کریں. خشوع دا کیا معنی ہے؟ خشوع دا کیا مطلب ہے؟ تنویر المصباح من تفسیر ابن عباس حضرت ابن عباس کی تفسیر چاہتے دیکھو انہیں کیوں سوال کیتا گیا اے ابن عباس تو نبی کی دعا ہے ذرا خاشعون کی تفسیر تدسو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے خاشعون کی تفسیر ہے لا یلتفتون یمینا ولا شمالا نہ سجے دیکھو نماز نہ کھبے دیکھو ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ مخبتون متواضعون نماز عاجزی نہ پڑھو انکساری نہ پڑھو سجے کھبے نہ دیکھو اور ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ اور نہ نماز کے اندر بار بار رفع یدین. حدیث میں بھی بے شمار دلائل یہ وجہ کہ اگر کہیں قسم کا کوئی جراثیم کہیں انسان کو ملے تو علماء کرام نے ضرور رابطہ کیا کرو. الحمدللہ اساڑا کوئی مسئلہ یہ ہو جا کہنی جنہوں تے نہ قرآن دی آیت دلیل نہ ہوئے تے محمد مصطفیٰ دا فرمان دلیل نہ ہو. آخری گال رمضان المبارک میں سب کو اہم عبادت تریجی وہ ہے صدقۃ الفطر. صدقۃ الفطر کہنے پہ واجب ہے. صدقۃ الفطر ہر کو انسان دے اوتے واجب ہے جائیں کہ 52.5 تولے چاندی دی قیمت دے برابر پیسے ہوئے یا سونا چاندی ہو. 52.5 تولے چاندی دی قیمت این دور وچ بڑھدی پئی ہے تقریباً لاکھ کے زیادہ بلکہ شاید 1.5 لاکھ دے قریب ہو گئے. اگر اتنا پیسے ہوئے تو تھوڑے ہوتے فطرانہ واجب ہے. اگر کوئی نہیں تو فطرانہ واجب کوئی. عام طور پہ سمجھا ویندے بھی ہر بندہ فطرانہ دے بھی ہر بندہ غریب جو دے کہ کو دے. فطرانہ پڑھنا تو غریبے واسطے کہ بھی امیر بندہ غریبے کو دے تاکہ وہ اپنا عید کریں بچے دی عید کریں گھر دی عید کریں. اور کتنا ہو دے انہیں اس اللہ نے اگر زیادہ فرصت دیتی ہے تو 3.5 کلو کھجور دی قیمت دے برابر فی کس لیو. اللہ نے کم اگر استعداد دیتی ہے تو 2 کلو گندم یا ان کی قیمت فطرانے میں ادا کر. ویسے آج کل گندم کی قیمت بھی میں چاہ گئی ہے 2 کلو گندم یا ان کی قیمت. یہ دیونا کہیں کو ہیں کہ دیونے اپنے بیوہ ماں کو نہیں دے سکتے اولاد کو بھی نہیں دے سکتے بیاں بیوی ایک پہ کو نہیں دے سکتے. یہ باقی کو دے سکتے ہو پھرا غریبے بھین غریبے سود بلیر مساد اے غریبے تتری جا بڑھے جا انہیں کو بھی ادا کر سکتے. اور دینی مدارس کے دینی شمع جلاون واسطے اللہ پاک نے یہ مدرسے قائم کی تھے. یہ بھی چیز دے مستحق ہیں. اللہ تبارک و تعالی سارے کو عمل کرن دی توفیق نصیب فرماوے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.